بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس۔ دوستوں، آپ سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے قرآن میں، اور اس کا ایک جز بہت ہی سبق آموز ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تو ان دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا، یعنی ابلیس نے۔ قرآن کی شہادت کے مطابق اس پورے واقعے میں ابلیس براہ راست شامل تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے وہ پھل کھایا اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی بتایا ہے۔ قرآن میں جو بیان ہوا ہے اس میں ایک بار بھی آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے یہ نہیں کہا کہ سارا معاملہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوا، یعنی شیطان کو نالت بھیجنا، شیطان کو بھلا برا کہنا، شیطان کے خلاف احتجاج کرنا، یہ سب نہیں کیا ان دونوں نے، اور خود کو فوکس کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم کو معاف فرما۔ یہ ایک بہت اچھی مثال ہے جو قرآن میں ہے آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ بظاہر یہ بات درست ہو کہ کسی نے آپ کو ظلم کا شکار بنایا ہو یا کسی نے آپ کو بہکایا ہو، اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے تب بھی ایک لمحہ ضائع نہ کریں دوسروں کے خلاف شکایت کر کے، بلکہ اپنی غلطی پہ ندامت ہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی تدبیر کریں۔ دوستوں، غلطی کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگنا۔ اور جو انسان دوسروں کو بھلا برا کہے اس نے گویا اپنا وقت ضائع کیا، کیونکہ دوسروں کو بھلا برا کہنے سے، دوسروں کو پتھر مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو ساری توجہ اپنے آپ پہ لگانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ منصوبہ بندی کرنی ہے، آپ کو اللہ کی قربت تلاش کرنی ہے، اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو ری گین کرنا ہے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ جو انسان دوسروں کو بلیم کر کے ان کے خلاف شکایت، نفرت، تشدد کر کے بد دعائیں کرے، یہ قرآن کے مطابق مومن کا طریقہ نہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس انسان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوال تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو بہکایا تو آپ بہکے کیوں؟ دوستوں، اس قصے میں آدم علیہ السلام کی یہ روش تھی کہ غلطی کے بعد یہ نہیں سوچا کہ کسی نے غلطی کروائی یا کسی نے بہکایا، بلکہ سارا فوکس یہ تھا کہ ابلیس نے اگر ان کو بہکایا تو میں بہکا کیوں، ابلیس نے اگر راستے سے ہٹایا تو میں ہٹا کیوں۔ دوستوں، یہی سوچ سچے مومن کی اور سچے انسان کا طریقہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کرے۔ اگر آپ غلطی کرنے کے بعد شور و غل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کر رہے ہیں، یعنی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نیگیٹو بنا رہے ہیں۔ یہ تو اپنا ہی نقصان ہے۔ دوستوں، آدم علیہ السلام کا قصہ ہر انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ موجودہ دور میں ہر انسان نے اپنا کوئی دشمن، کوئی سازشی دریافت کیا ہوا ہے، اور ان کے خلاف لکھتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ خود ساختہ طریقہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، کیونکہ فائدہ اس بات سے ہوگا اگر انسان اپنا سارا فوکس اپنی غلطی پہ کرے، تب انسان کو شدید ندامت ہوگی، اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہی اس معاملے میں ریئلسٹک اپروچ ہے۔ دوستوں، آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ ایک ماڈل ہے ہم سب کے لیے۔ اس قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے جب بھی آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے، کوئی آپ کو ظلم کا شکار بنائے،
تو آپ دوسروں کے خلاف سوچنے کے بجائے اپنے لیے سوچیں۔ آپ کا سارا فوکس اس بات پہ ہو کہ اگر دوسرے نے مجھے مسلیڈ کیا تو میں مسلیڈ کیوں ہوا۔ دوستوں، یہی صحیح طریقہ ہے اور اسی میں انسان کی فلاح ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔